فتنوں سے بچنا، طرح طرح کے جن سے بندے کا ایمان تباہ ہو جائے، یہ بڑا اہم ہے اور بڑی خاص بات ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ نہیں خیر ہے، میں نے یہ کتاب بھی پڑھ لینی ہے، میں نے وہ کتاب بھی پڑھ لینی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ صرف وہی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں جس کتاب سے آپ کے ایمان کو خطرہ نہ ہو۔ آپ وہی ترجمہ پڑھیں گے جس سے آپ کے ایمان کو خطرہ نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو منع کر دیا، فرمایا یہ تورات زبور انجیل نہیں پڑھنی کیونکہ لوگوں نے اس کو بدلا ہوا ہے۔ تو حضور پھر فرمایا اگر آج کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی تیرے مصطفیٰ کا قرآن پڑھتے، یعنی منع کر دیا آقا علیہ السلام نے ایسی کتاب پڑھنے سے۔ آقا علیہ السلام نے ایسا کسی عبارت کو پڑھنے سے جن میں کافروں نے کوئی ملاوٹ کی، حالانکہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بدلا ہوا تھا بیچ میں تو فرمایا اب نہیں پڑھنی۔ اب وہ احکامات نہیں ہیں، ان کی تبدیلیاں بیچ میں آ گئی ہیں اور دیگر معاملات آ گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور سننے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو جائیں۔ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں ایسے فتنے پیدا ہو جائیں، جیسے رات کی تاریکی میں نظر نہیں آتا ایسے ہی ان فتنوں میں بھی کچھ نہیں نظر آئے گا۔ ادھر سے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، ادھر سے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، بندہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکے گا، اتنی آزمائش آ جائے گی۔ اب جس کو بھی دیکھتے ہیں، جس فتنے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ قرآن لے کر بیٹھا ہے، میں قرآن سے بتا رہا ہوں، وہ حدیث لے کر بیٹھا ہے، میں حدیث سے بتا رہا ہوں۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کو ڈھانے میں اسلام گر جاتا ہے، اسلام کی بلڈنگ وہ بندہ گرا دیتا ہے جو بندہ منافق ہو اور قرآن کے ذریعے جھگڑا کرے۔ یعنی منافق آدمی منافق ہے، قرآن سے دلیلیں دے رہا ہے، آدمی منافق ہے دلیلیں قرآن سے دے رہا ہے، فرمایا وہ بندہ دین کی عمارت کو ڈھا دے گا، وہ بندہ دین کو تباہ کرے گا۔ جو ترجمے غلط کر رہا ہے، وہ مفہوم غلط بتا رہا ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جن کا مذہب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی نیک اعمال کرو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو جائیں۔ جیسے رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا ایسے ہی ان فتنوں میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا، یہ لفظ بڑے قابل توجہ ہے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو کافر ہوگا صبح مومن ہو جائے گا۔ اور لوگ ایمان اور کفر سے اتنے سست اور لاپرواہ ہو جائیں گے کہ بڑی جلدی اپنے ہاتھ سے ایمان کو گوا دیں گے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی ایمان جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کیا حرام کیا، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ یہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا ایمان چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا، وہ اپنی مستی میں لگا ہے، اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے گا اس حدیث پاک کے اینڈ میں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان معمولی دنیاوی دولت کی وجہ سے، بالکل معمولی دنیاوی دولت کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ ڈالے گا۔ معمولی سی دولت کے لیے لوگ ویزے لے رہے ہیں مرزائیوں سے، قادیانیوں سے، جرمنی کے لوگ رشتے لے رہے ہیں، لوگ پیسے کی خاطر مذہب بدل رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، ایسی این جی اوز بن گئی ہیں، ایسے لوگ آ گئے ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ اپنا ایمان بیچے گا اور کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو پیسے لے کر ہمارا مذہب قبول کر لے گا، کون سا بندہ ایسا ہے جس کو ویزے کا لالچ دیں گے تو وہ اپنا ایمان بیچ کے چلا جائے گا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جو اپنا ایمان بیچ کر گیا اس نے چار پیسے تو کما لیے ہیں، لیکن جو اس کی آخرت ہوتی ہے نا، پھر جو اس کا آخری ٹائم ہوتا ہے، اللہ پاک پھر محفوظ فرمائے، دنیا کے اندر بھی لوگوں کو وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر فلانا مذہب قبول کیا تھا، اور بندہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے، اور پھر اسے پچھتاوا آتا ہے، اس کے جب بچے اٹھا کے اس کی چارپائی گھر سے باہر رکھ کے آتے ہیں، پھر وہ روتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، میں نے اپنا ایمان کیوں ضائع کر لیا، میں اپنا ایمان کیوں داؤ پر لگا بیٹھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ اب یہ حدیث پاک
बड़ी तवज्जो वाली, अन करीब बड़े बड़े फितने होंगे, और इतने बड़े बड़े फितने होंगे कि उनमें से सोया हुआ बंदा जो है उन फितनों में जागने वाले से बेहतर है, कि जागने वाले का डर है कहीं फितने में न पड़ जाए, जो सोया हुआ वो शायद बच जाए। तो उनमें सोया हुआ बंदा जागने वालों से बेहतर है, और जो बैठा हुआ है वो खड़े होने वाले से बेहतर है। यानी खड़ा तो कहीं चल फिर के इधर उधर जाके कहीं फितने के हत्थे न चढ़ जाए, तो जो एक जगह पर बैठा है वो महफूज रहेगा। और खड़ा हुआ बंदा उससे, वो दौड़ने वाले से बेहतर है, कि जो जगह जगह जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, वो जो जा रहा है हो सकता है उसको तबाही हो जाए उसकी। जो एक जगह पर खड़ा है वो हो सकता है फितने से बच जाए। यानी मतलब है कि जितना इंसान फितनों से महफूज है उतना ही ज़्यादा उसके लिए बेहतर है, जितना फितनों से ज़्यादा दूर है उतना ही उसके लिए बेहतर है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसे फितनों से बचने का कोई रास्ता मिल जाए उससे चाहिए कि वो इसे इख्तियार करे ताकि वो फितनों से महफूज रह जाए। ये क़यामत के करीब की निशानियां हैं कि फितने बंदे को कैसे तबाह करेंगे और इसका ईमान कैसे लूटेंगे। ये सारी की सारी हदीसों में मौजूद चीज़ें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। आका ने फरमाया, इय्याकुम वल फितना फ़इन्नल लिसाना फ़ीहा मिस्लु वक़अ सैफ़। अस्तग़फिरुल्लाह। फरमाया, लोगों सुनो, फितनों में पड़ने से बचो, दीन को बिगाड़ने से बचो, दीन में बिगाड़ पैदा करने से बचो, दीन में बिगाड़ ना पैदा करो। हम देख रहे होते हैं वो बंदा, थोड़ा सा उसने तर्जमा पढ़ा वो टीवी पे बैठ गया, थोड़ा सा उसने तर्जमा पढ़ा। अब जो बदमज़हब क़ुव्वतें हैं जो पहले की, जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को तैयार किया था, वो क़ुव्वतें आज भी तो मौजूद हैं, वो अंग्रेज़ आज भी मौजूद है। वो देखते हैं भी ज़रा सा बंदा उठता है ऊपर को और मज़हब के ख़िलाफ़ गलत उसकी ताबीर कर रहा है, तशरीह कर रहा है, वो फ़ौरन उस बंदे को ख़रीदते हैं और ख़रीद कर फिर दीन के ख़िलाफ़ काम पर लगा देते हैं। और फिर उसको प्रोटोकॉल बड़ा मिलता है, उसको अहमियत बड़ी मिलती है, उसको इज्जत बड़ी मिल रही है। वो जो जिन्होंने जिन अंग्रेज़ों ने कादियानी को ख़रीदा था, जिन्होंने इस्माइल देलवी को ख़रीदा था, जिन्होंने कासिम नानोतवी को ख़रीदा था, वो फितने आज भी तो मौजूद हैं ख़रीदने के लिए। वो आज भी जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत के ख़िलाफ़ काम करने के लिए इस्माइल देलवी को ख़रीदा, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हमले करने के लिए माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कासिम नानोतवी जैसे बंदे ख़रीदे, जिन्होंने ख़त्मे नबुव्वत पर हमले करने के लिए ग़ुलाम अहमद कादियानी को ख़रीदा था, वो आज भी तो मौजूद हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा एक्टिव हैं, पहले से ज़्यादा तेज़ हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत के ख़िलाफ़ काम करने वालों को ख़रीद लेते हैं। छोटा सा क्लिप बना के बंदा अभी नेट पे चढ़ा के अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, जिसमें कुरान के बारे को गलत लफ्ज़ है, आप देखिएगा वो मिनटों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, वो कहाँ से कहाँ। जैसे मिर्ज़ा जेल में बैठा हुआ है, इंजीनियर जेल में जो बैठा हुआ है, इसी तरीके से जावेद अहमद गामदी बैठा हुआ है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्या ये लग रहा है कि वो बहुत बड़े स्कॉलर आदमी हैं जिन्हें कुरान ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आ रहा? तो वो इतना उन्हें प्रमोट किसने कर दिया? उन्हें इतना किसी ने इतना ओहदा मनसब कैसे मिल रहे हैं उन्हें? वो कहाँ मलेशिया में बैठा हुआ जावेद अहमद गामदी, हफ्ते में एक प्रोग्राम करने के लिए आता, फिर वापस चला जाता। इतना पैसा उसे कौन दे रहा है? कौन है जो इतने बड़े बड़े यूट्यूब के चैनल चला रहा है और लाखों करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च कर रहा है? कोई तो है ना जो इतने पैसे उन पे लगा रहा है, वरना वो तो 40-50 हज़ार रुपये का मुलाजिम था, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। क्या 40-50 हज़ार रुपये के जो मुलाजिमीन हैं वो इतने बड़े बड़े काम इस तरीके से कैसे करेंगे? कहाँ से आ रहा है ये माल? कौन लगा रहा है इन पर ये बात? वो सिर्फ दीन के खिलाफ 2 मिनट की बात की, 4 मिनट की बात की, उन्होंने कहा ज़ुबान बंदे की अच्छी चलती है, इसको दीन के खिलाफ इस्तेमाल करो भाई। वो चलते चलते करते 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 ये टाइम आ जाता है, फिर ग़ुलाम अहमद कादियानी जैसे बंदे मार्ज वजूद में आ जाते हैं, उनको मंजर आम पर ले आते हैं। मैंने ये जब रमज़ानुल मुबारक के दरस हुए, मैंने उसमें बताया कि ऐसे बेशुमार लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने मज़हब इस्लाम को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने ख़त्म नबुव्वत के माज़अल्लाह सफ़ेद चादर पर दाग लगाने की कोशिश की। ऐसी बेशुमार दुनिया गुजरी है कि जिन्हें पैसे का लालच दिया गया, जिन्हें बादशाहों ने लालच दिया, बल्कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही ऐसे लोग तैयार कर दिए गए थे जो नबुव्वत का दावा करके बैठ गए थे। मैंने आपको बताया था कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा कर दिया, असवद अनसी ने कर दिया, एक औरत ने कर दिया था, सजाह नामी औरत ने, जिसका निकाह बाद में ग़ुलाम अहमद कादियानी उसके मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जिस औरत का निकाह हो गया और लोग फिर उसको छोड़ के जाना शुरू हो गए, इसने तो निकाह कर लिया दूसरे बंदे से।
تو یہ فتنے ہمیشہ سے سر اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ ہی ایسا ہوا ہے. کسی نے ترجمہ غلط کر کے مارکیٹ میں ڈال دیا قرآن کا, کسی نے کوئی تفسیر غلط. یہ پیچھے جب چیف جسٹس کے ساتھ رولا بنا تو تفسیر صغیر کا رولا بنا نا, جو قادیانیوں کی تفسیر تھی کہ مرزا قادیانی کے آگے بیٹے نے وہ تفسیر صغیر لکھی تھی. پہلے اس نے ایک تفسیر کبیر لکھی, پھر جب یہ انڈیا سے پاکستان آ گیا پھر تفسیر صغیر لکھی. وہ تفسیر لکھ کے اس کے لیے کیس کیا گیا تھا کہ اس تفسیر کو بند کیا جائے. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہیں, اس میں قرآن کا ترجمہ غلط ہے, اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے بکواسات کی گئی ہیں. بلکہ قرآن کے پہلے صفحے پر ہی الف لام میم ذالک الکتاب میں وہ جو آیتوں میں جا کے بالآخرۃ ہم یوقنون کا لفظ ہے, اس کا ترجمہ اس نے غلط کیا ہوا تھا کہ بعد میں آنے والے نبی پر بھی یقین رکھتے ہیں. اس کا ترجمہ اس نے کیا ہوا تھا تفسیر صغیر کا. جب چیف جسٹس کے پاس وہ کیس گیا, اب مال اتنا دے دیتے ہیں, وہ بندے کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے کہ اب اتنا مال کیسے چھوڑوں میں. کوئی آگے مرد قلندر بیٹھا ہو, مرد مجاہد بیٹھا ہو, جیسے مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ جیسا بندہ بیٹھا ہو تو وہ آگے سے ہٹ جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب قومی اسمبلی کے اندر یہ آپ نے پیش کیا اس کیس کو کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے, تو اس ٹائم آپ کے پاس چونکہ قادیانیوں کے 3 گروہ ہیں, لاہوری اور ہیں, مرزئی اور ہیں, یہ ان کے الگ الگ گروہ ہیں. تو جو لاہوری گروہ تھا نا, اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ 2 4 5 روپے تنخواہ ہوتی تھی ماہانہ, 10 روپے 20 روپے, اس ٹائم پہ 50 لاکھ روپے کا بریف کیس لے کر آپ کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا جو لاہوری گروپ ہے مرزائیوں کا, یہ مرزا قادیانی کو کافر نہیں, یہ نبی نہیں مانتا, کہتا وہ اللہ کا ولی ہے, ہم اسے نبی نہیں مانتے. لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی تو دور کی بات ہے, جو اس کو مسلمان بھی کہے وہ بھی کافر ہو جائے گا. ہمارا نظریہ یہ ہے, مذہب کا نظریہ یہ. تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یہ کریں کہ آپ, ہم کون سا نبی کہتے ہیں, ہم تو اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. تو آپ نے جو یہ قرارداد پیش کرنی ہے اس میں بس لاہوری والا لفظ کاٹ دیں, باقی سارا چلنے دیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ باقی سارا کچھ کر لیں, لیکن لاہوری والا لفظ کاٹ دیں. یہ 50 لاکھ روپے کا بریف کیس لے کر آئے آپ کے پاس. تو حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال نہیں کر دیا تھا آگے سے. آپ نے فرمایا تم لیٹ آئے ہو, ہم نے سودا پہلے سے کر لیا. کہا آپ نے کس سے سودا کیا؟ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ. حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کرائے کے گھر پر رہ رہے ہیں, اس ٹائم کی بات. آپ نے کہا تم لیٹ آئے ہو, ہم نے سودا کر لیا. اور بٹھانے کے لیے بیٹھک نہیں تھی. اگر ہوتی نا بندے کی بیٹھک بٹھانے کے لیے کہ چلو بٹھانے کے لیے چھوٹی موٹی بیٹھک تو ہونا ہے مہمان کو, یہ بھی نہیں تھی. کچھ سیڑھیوں پہ کسی پر کسی سے کھڑے ہو کے بات کر لیتے تھے, کسی سے ادھر کھڑے ہو کے کسی سے مسجد میں مل لیتے تھے, کسی سے مدرسے میں مل لیتے تھے, کسی سے ملنا تو اس کے گھر چلے جاتے تھے. بٹھانے کے لیے جگہ بھی نہیں. اس ٹائم کی بات ہے. حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 50 لاکھ کا بریف کیس سارا, تو آپ فرما رہے ہیں تم لیٹ آئے ہو, ہم نے سودا کر لیا. پوچھا آپ نے کس سے سودا کر لیا ہے, ہم سے زیادہ پیسے کون دے گیا آپ کو؟ تو آپ فرمانے لگے ہم نے آمنہ کے لال سے سودا کر لیا, ہمارا سودا وہاں پر ہو چکا ہے نا. تو فتنے سر اٹھائیں گے, نوجوانوں کو بچنا پڑے گا. یہ موبائل بندے کو تباہ کر رہا ہوتا ہے فتنے کے ذریعے. اس نے ایسی تباہی مچائی ہوئی ہے اس موبائل نے کہ بندے کا ایمان ایسے چھین کے لے جاتے ہیں 1 منٹ میں, پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کو حدیث دکھا رہا ہے بندہ, معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ تھوڑی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, نوجوان زیادہ سمجھیں. وہ حدیث دکھا رہا ہے, وہ قرآن کی آیت دکھا رہا ہے. یہ رمضان المبارک کا جمعہ الوداع سے پچھلے جمعے میرے پاس شاید کو بچے بیٹھے ہوں گے جی ان میں سے, تو کسی جگہ سے جمعہ پڑھنے آئے تو وہ ایک بندہ لے کر آئے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ بندہ مرزا جیلوی کو ماننے والا, انجینئر کو ماننے والا, اور وہ ایسے حدیثیں نکال کے دکھا رہا ہے, یہ دیکھو جی, یہ دیکھو جی, یہ دیکھو جی, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. میں نے خیر اس کے سب جواب دیے اسے کہ آپ کی یہاں ترجمہ غلط ہے, آپ اس حدیث کو ضعیف کو پڑھ رہے ہیں, آپ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اس کا ذہن کتنا واش کر دیا, کیسا اسے تیار کر دیا, کیسا اسے تیار کر دیا گیا. تیار کر کے اب وہ اچھا بلا اہل ایمان کے گھر والوں میں سے لڑکا تھا جس کو گمراہ کرتے 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 کہاں تک لے گئے کہ اس کو استغفر اللہ وہ بالکل اب قریب ہی کھڑا ہے, ٹھوکر لگے گی تو واپس آ جائے گا, ٹھوکر لگے گی تو آگے چلا جائے گا. نماز میں رفع دین کرنی ہے جی, اس کی یہ حدیث ہے, اس کی یہ حدیث ہے. میں نے اسے بتایا کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے نماز میں رفع دین کرنے کی, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر خود رفع دین نہیں کرتے تھے.
حدیث بتائی انہوں نے لیکن خود رفع دین کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک بھی رفع دین والی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رفع دین کرو اور وہ صحابہ نہ کریں جنہوں نے حضور کے منہ سے سنا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں، پھر تھوڑی بہت کو سمجھ میں آئی یا نہ آئی اللہ بہتر جانتا، میرے پاس مطمئن ہو کے چلا گیا، باہر نکلا تو پھر اپنے ساتھیوں سے لڑنے لگ پڑا، یہاں سڑک پہ کھڑا ہو کے کہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہو، یہ ہے وہ ہے ایسا، وہ یہ جواب سننے کے بعد تو یہ آج حدیث کہہ رہی ہے کہ رات کو بندہ سوئے گا مسلمان، صبح اٹھے گا کافر۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی اتنی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو کہہ دینا یار فلانے بندے کو سنتے ہو، وہ بندہ ہی بڑا غلط ہے، آپ فیس بک پہ سن رہے ہیں، واٹس ایپ پہ سن رہے ہیں، وہ کہنے اللہ وہ تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ تو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے۔ حالانکہ اس بندے کو اگر ہم بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی اللہ کے بندے، جس بندے کے منہ سے حضور کا ادب ہی نہیں نکل رہا، یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقے، خیرات، یہ ساری چیزیں حق ہیں لیکن یہ بعد میں ہیں، پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی کے پاس ادب ہی نہیں ہے نا، وہ چاہے کچھ بھی کرے، اس کی نمازیں کس کام کی، اس کے روزے کس کام کے، اس کے حج کس کام کے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے پاس بیٹھے اور آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کرنے لگے۔ ذوالخویسرہ نام کا بندہ آ گیا، آقا علیہ السلام نے مال دیا، اس کو دے، اس کو دے، اس کو دے، اس کو، مال سب کو دے رہے۔ ذوالخویسرہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ، نمازی پرہیزی بندہ، نمازی پرہیزی بندہ، یہاں پر محراب پڑا ہوا ہے، مال غنیمت حضور تقسیم کر رہے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے عدل، انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ اپنوں کو زیادہ دے رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصاف نہیں کر رہے، استغفر اللہ۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ اٹھے، تلواریں نکالیں، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور کئی جگہ پر موجود ہے، یہ مسلم شریف میں موجود ہے اور کئی جگہ پر موجود حدیث ہے۔ صحابہ نے تلوار نکالی، حضور ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی نیا نیا اسلام ہے، لوگ کہیں گے میں نے اپنے بندے مروانے شروع کر دیے، تو تم رک جاؤ، تم نہ کرو یہ۔ اب اس بندے نے، اب اس کے جانے کا طریقہ حدیث میں لکھا، اس نے آقا علیہ السلام کی طرف پشت کی، بیک چل پڑا۔ حدیث میں راوی نے یہ بتایا کہ اس نے آقا علیہ السلام کی طرف پشت کی اور وہ چل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس شخص کو دیکھ لو، حدیث میں لفظ موجود ہے، اس شخص کو دیکھ لو۔ حضور دیکھ رہے ہیں، فرمایا اس کا سر گنجا ہے، حلق کیا ہوا، اس کا سر گنجا ہے، اس کی مونچھیں بہت پست ہیں، سر گنجا ہے، پیٹ آگے کو نکلا ہوا ہے، اس کا تہمت بہت چھوٹا ہے، یہ آتے ہی جائیں گے اور یہ قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تمہیں لگے گا ہمارا قرآن کم ہے، یہ نمازیں اتنی پڑھیں گے تمہیں لگے گا کہ ہماری نمازیں کم ہیں۔ حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں، حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں یہ نمازیں پڑھیں گے تمہیں لگے گا کہ تمہاری نمازیں کم ہیں، قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تمہیں لگے گا ہمارا قرآن کم ہے، اور روزے اتنے رکھیں گے تمہیں لگے گا ہمارے روزے کم ہیں، صحابہ کے روزے نمازیں۔ آقا نے فرمایا مگر یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دین سے ایسے نکل جائیں گے، ایک حدیث میں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے کہ شکار کو پھاڑ کے آگے گزر بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک ذرہ بھی خون کا نہیں لگا ہوتا، صاف تیر نکل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، ان کے حلق کے نیچے جائے گا نہیں قرآن، یہاں اوپر اوپر ہی رہے گا قرآن۔ فرمایا یہ قیامت تک آتے جائیں گے اور